اتنا سارا کچھ میں نے بیان کیا. ویسے تو ظاہر ہے کل 5 اگست ہے, اس کی سگنیفیکنس پہ بھی میں نے بات کی, اور بھارت نے جو کچھ کیا, تو میں چاہوں گا کہ لیٹ سٹارٹ ود دس کہ کل ویسے اصولاً تو وہ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ جو جبر و استبداد ہے, جو اتنا ظلم ڈھایا, اور آگے بھی پلان ہے کہ اس کو اپنی ایک اسٹیٹ ہی بنا دیا جائے پرماننٹلی. تو دیکھیے اس وقت جو ہندوستان میں کیا گیا ہے مسلمانان ہند کے ساتھ, اور 5 اگست ہماری ملکی تاریخ, کشمیر کی تاریخ دونوں کے لیے ایک سیاہ ترین دن. کل عمران خان صاحب کو گرفتاری کو بھی 2 سال ہو جائیں گے, اور کشمیر کے انیکسیشن کو ختم کرنے کے بھی 370 ختم کرنے کے بھی 2 سال زیادہ ہو جائیں گے, بلکہ 6 سال ہو جائیں گے. اور بھارت کی جو ہٹ دھرمی ہے, بھارت کی جو آپ سمجھیں کہ ان کی آکڑ خانی ہے, یا ان کا ایک فیک فالس پراؤڈ جو ہے, وہ تو پاکستان کی افواج نے مٹی میں ملا دیا, بلکہ سب نے یونٹی سے بالکل. اس میں ظاہر قوم اور تمام اس جنگ تو پوری پاکستان نے اکٹھے ہو کے لڑی ہے نا جی, لیکن ظاہر فوج کو کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ سامنے وہ ہوتے ہیں. پاکستان ایئر فورس کو جاتا ہے جس طرح سے وہ لڑے. ابھی پاکستان کی جس طرح سے ایک سینٹر سٹیج آئی ہوئی ہے پوری دنیا کی ڈپلومیسی میں, پاکستان جو بدلتے ہوئے ریجنل حالات ہیں اس میں دنیا کے لیے امپورٹنٹ ملک ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں, چائنا آن بورڈ ہے, ایران کے ساتھ کل آپ دیکھ لیں, رشیا, یہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس. So this is a very significant time. Even the economist is saying کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک نئی جہت دے رہے ہیں پاک امریکہ تعلق. وہی اسی جہت کی وہ ذکر کر رہے ہیں نا کہ فیلڈ مارشل کی جو ملنا, ان کو آنر کرنا, ان کو وہاں پہ جو بلایا گیا ہے, تو دیٹ ریفلیکٹس, کیونکہ دنیا جو ہے وہ جب انٹریکٹ کرتی ہے تو وہ تو اس طرح سے کرتی ہے. میں اب اس میں ifs and buts میں نہیں جاتا ہوں کہ بھئی وزیر اعظم کو کیوں نہیں بلایا گیا, یا وہ اس کی وجوہات اور ہیں, اور وہ شاید پاکستان میں کچھ عرصہ تک رہیں گی, جب تک, بلکہ اس وقت تک رہیں گی جب تک سیاسی جماعتیں اکٹھی نہ ہوں. باقی آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا. دیکھیے اس وقت میرے لیے بطور قانون کے یا سیاست کے طالب علم کے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کل کیا ہوتا ہے, کل کوئی جلوس جلسہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. جو امپورٹنٹ سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا تحریک عمران خان صاحب کی رہائی کا حل ہے. میرا جواب نفی میں ہے. You have always been very vocal about it. اور یہ کانکریٹ کا ایک دیوار ہے جس کے اوپر اگر ہر 4 مہینے بعد آپ نے جا کے سر مارنا ہے, کارکنان کو سر پٹکنا پٹکتے رہے, آپ کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس کے طریقہ کار بالکل واضح ہے. سیاست کرنی ہوگی, سیاسی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. اختیار ولی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, میرے بھائی ہیں, ان کی بھی کوئی سپیس نہیں رہ گئی ہے, نہ ناصر شاہ صاحب کی سپیس رہ گئی ہے, نہ کسی اور پولیٹیکل جماعت کی ملک میں سیاست کی جگہ نہیں رہ گئی. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تمام جماعتوں نے مل کے کرنی ہے نا, لیکن ملک تو نہیں, اکنامکلی بھی ہم اسٹیبل نہیں ہیں, ابھی بھی ہم شیمبلز میں ہیں. ہماری جس طرح کی جو ریکوائرمنٹ ہے ویسے نہیں ہے, ہماری آبادی بہت بڑی ہے, جاب اس طرح سے کریٹ نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہماری انپلائمنٹ بہت زیادہ ہے, ہماری انڈسٹری بند ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے, اور اس کے علاوہ اسکینڈلز جو ہیں کرپشن کے, چاہے وہ شوگر اسکینڈل ہو, چاہے وہ خوردنی تیل کا اسکینڈل ہو, یا اس سے آگے پیچھے نگران دور میں گندم کا 1700 ارب روپے کا اسکینڈل ہو, یا بہت سارے اور اسکینڈل ہوں. یہ اسکینڈل جو ہیں یہ اپنی جگہ ہیں. پی ٹی آئی کی جو قیادت اویلیبل ہے وہ اتنی کنفیوزڈ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی عوامی مسائل کے اوپر گفتگو نہیں کی. اور جو مصطفیٰ نواز کھوکھر اور نئے محمود خانہ چکزئی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم اپنے جو نوجوان ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو کینن فاڈر کے طور پہ, یعنی توپ کی گولی کے طور پہ نہیں یوز کرنا چاہتے کیونکہ ان سے نقصان ہوتا ہے. تو اس ساری باتوں کا جو حاصل وصول ہے ملکی سیاست میں تو یہ ہے کہ تحریک عمران خان صاحب کے لیے بینیفیشل نہ ہوئی ہے, پہلے 2-3 دفعہ نہ ہوگی. تو اس راہ پہ لگا کون رہا ہے پھر ان کو؟ دیکھیں اس ملک میں تو ظاہر خان صاحب کی بھی کنفیوژن دور ہونی ہے, ان کو بھی یہ بات آخرکار سمجھنی ہے کہ سیاسی لوگوں سے بات کر کے سیاسی پہلے اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کریں, پھر بیٹھنا تو پڑے گا سیاسی لوگوں کے ساتھ. آج بیٹھے, سال بعد بیٹھے, 10 سال بعد بیٹھے, بیٹھنا تو پڑے گا. ٹھیک ہے.